اب اس کے بعد پھر ایک بڑی عظیم دعا آ رہی ہے. اس سورہ مبارکہ میں دعائیں بہت ہیں، یہ بھی بہت عظیم دعا ہے، اور یہ تو باقاعدہ تلقین کر کے کہا گیا ہے. کہیں تو ایسا ہوتا ہے لوگ ایسے دعا کرتے ہیں. یہاں ہے قل اللہم مالک الملک، کہو اے اللہ جو تمام بادشاہت کا مالک ہے، مالک الملک ہے، کل ملک اس کے اختیار میں ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے. وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سب خوبی ہے. اس کے دونوں معنی ہیں، کل خیر خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، دوسرے تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. بسا اوقات انسان جسے اپنے لیے شر سمجھ بیٹھتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے. آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم وآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار، تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر. وتولج النہار فی اللیل، اور پھر دن کو نکال لاتا ہے رات میں سے پرو کر. وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. اس کی بہترین مثال مرغی اور انڈا. مرغی میں جان نہیں ہے لیکن اسی میں سے چوزہ برآمد ہوتا ہے، زندہ ہے، اور وہ مرغی جو ہے وہی انڈا دے رہی ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز چل رہی ہے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب.